بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ بغیر دیکھے ہوئے غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں سمجھ نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، اصل میں یہی لوگ فساد پھیلاتے ہیں، مگر انہیں احساس نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، حالانکہ خود ہی بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان کے ساتھ ان کے حال کے مطابق معاملہ کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے دیتا ہے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، تو ان کا یہ سودا فائدے کا نہیں ہوا اور وہ ہدایت نہ پا سکے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشنی ہو گئی تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا حال اس طرح سے ہے کہ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اس لیے واپس نہیں آتے۔ یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرا، گرج اور بجلی ہو۔ وہ بجلی کی کڑک سے ڈر کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے، اور اللہ انکار کرنے والوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی ان کی آنکھوں کو چمکا دیتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت بھی چھین لے۔ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچنے کا راستہ ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ ہم نے جو قرآن اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں ذرا بھی شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکے، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہو، تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دے دیجئے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی انہیں وہاں کے پھل کھانے کو دیا جائے گا اور ہم شکل لائے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔